معزز خواتین و حضرات، ہم آج پھر بات شروع کریں گے قرارداد مقاصد پر، جو 12 مارچ 1949 کو اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی میں پیش کیا۔ گزشتہ لیکچر میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ جو قرارداد مقاصد تھی، یہ بیسیکلی ایک گائیڈ لائن تھی اس آئین ساز اسمبلی کو کہ پاکستان کا مستقبل کا آئین کیسا ہوگا، اور عارضی طور پر جو ہے وہ جو انگریزوں نے 1935 کا ایکٹ پاس کیا تھا، وہ آئین کے طور پر نافذ العمل ہوا۔ گزشتہ لیکچر میں نے یہ بھی بات کی تھی کہ بعین ہی اور اس سے یعنی کہ 3 سال پہلے پنڈت جواہر لال نہرو نے 1946 کی جو اسمبلی تھی، جس میں مسلم لیگ کے ممبران بھی شامل تھے، کانگریس کے ممبران بھی شامل تھے، اور سیاسی جماعتوں کے ممبران بھی شامل تھے، اس میں جواہر لال نہرو نے اس اسمبلی سے ایک اور قرارداد مقاصد جو کانگریس کی طرف سے یا نہرو کی طرف سے لائی گئی تھی، اس کو پاس کروایا، اور یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھی یہ اسی کی نقل تھی، کہ بھی چونکہ وہ 1946 میں پاس کروا چکے تھے، تو پھر انہوں نے بھی قائد اعظم کے بعد سوچا کہ بھی ہمیں بھی یہ اس طرح کی ایک گائیڈ لائن اسمبلی کو دینی چاہیے۔ بہرحال چونکہ 1946 کے جو الیکشن ہوئے، اس میں مسلم لیگ جو تھی وہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کے طور پر بن کر ابھری، اور الیکشن کے فوری بعد جو کابینہ مشن آیا انگلینڈ سے، اس نے ایک پلان دیا۔ وہ پلان بڑا دلچسپ تھا، وہ اس سے بہت عام لوگ بھی اس سے واقف ہیں، تو وہ پلان کو میں اس میں بھی بات کر چکا ہوں کہ وہ مسلم لیگ نے منظور کر لیا۔ اس میں اے بی سی 3 زون تھے۔ اے زون میں یعنی کہ بی اور سی زون میں مسلم میجورٹی ایریاز تھے، یعنی کہ بی زون میں یہ جو بنگال ہے، پنجاب ہے، سندھ ہے، پختونخوا ہے، بلوچستان وغیرہ بھی اس میں شامل تھے، اور پنجاب اس میں پورے کا پورا تھا۔ اچھا، بی میں جو تھا وہ بنگال اور آسام تھے۔ بنگال اس وقت بہت بڑا صوبہ تھا۔ اب یعنی کہ دیکھیں، اس میں سے ایک بنگلہ دیش نکلا ہے، اس صوبے میں سے ایک ہندوستان کا جو صوبہ ویسٹ بنگال ہے وہ ہے، بہار ہے اس میں سے، اڑیسہ ہے اس میں سے، تو یہ اتنا کچھ بھی، پھر آسام بھی، تو سی زون، یہ باقی اے زون میں باقی سارا ہندوستان تھا، جس میں یقیناً جو کانگریس ہے اس کی ڈومینیشن تھی۔ تو اب کانگریس کو یہ بڑا مسئلہ تھا، اسی لیے نہرو نے اس کو نامنظور کیا، اور بعد میں یہ کہا کہ جی ہم پارشلی اس کو منظور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب میں تو بڑا یعنی کہ حیران ہوتا ہوں کہ بھئی قائد اعظم کا جو ویژن تھا وہ کتنا شاندار تھا، اور کتنا وسیع النظری تھی اس میں، کہ انہوں نے متحدہ ہندوستان میں رہتے ہوئے یہ محسوس کر لیا کہ بھئی 2 چیزیں جو ہیں
وہ اگر متحدہ ہندوستان میں نہ ہوئی تو مسلمانوں کا یہاں زندگی گزارنا مشکل ہوگا۔ وہ دو چیزیں اب کیا تھیں؟ نمبر ایک کہ ہندوستان کے آئین کی اور ہندوستان کی پالیٹکس کی بنیاد سیکولرزم رہے۔ نمبر دو کہ میکسیمم صوبائی خود مختاری جو ہے وہ انڈین یونین کے اندر موجود ہو، تاکہ وہ صوبے یا وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی وہ میکسیمم وہاں اپنی حکومت جو ہے وہ چلا پائیں گے، اور ان کے پاس جتنے زیادہ اختیارات ہوں گے وہ اپنے عوام کی اتنی زیادہ خدمت۔ یہ دو چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہوئے جناح صاحب نے کیبنٹ مشن پلان جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات پر بضد ہیں، جناح صاحب کو ایک مولوی ثابت کرنے کے لیے بضد ہیں۔ اس میں یہ وہ واحد نقطہ ہے جس میں دائیں بازو کے لوگوں کا اور بائیں بازو کے لوگوں کا پاکستان میں اتفاق ہے۔ بھئی ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ بھی ہم یہاں جو مذہبی حلقے ہیں یا دائیں بازو کے حلقے ہیں یا اور بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں، اس میں حکمران بھی شامل ہے، ہم سیکولرزم کا غلط ترجمہ کرتے ہیں اور سیکولرزم سے ہم نفرت کرتے ہیں، اسے دین سے بغاوت کا نام دیتے ہیں۔ اب ہندوستان کے اندر جو علماء کرام ہیں، سب سے بڑا جو وہاں پر ایک صدیوں سے ایک ادارہ قائم ہے، دارالعلوم دیوبند سمیت جتنے بھی مذہبی ادارے ہیں مسلمانوں کے، مسلمانوں کی مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں یا مسلم اکثریت ہے، جتنے بھی وہاں پہ کروڑوں لوگ ہیں، تقریباً 25 کروڑ کے قریب لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر سیکولرزم ہوگا تو ہندوستان چلے گا۔ اب یہ جو ایک تضاد ہے، اس تضاد کو بھی آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا جب یہ ہم ساری صورتحال کو زیر بحث لا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے بائیں بازو کے دوست ہیں وہ بھی جناح صاحب کو کوئی بہت بڑا کوئی مذہبی رہنما ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح وہ اقبال کے بارے میں بھی، حالانکہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جناح صاحب نے مسلم لیگ کو صوبائی خود مختاری کا چیمپئن بنایا۔ ان کے 14 نکات جو تھے وہ صوبائی خود مختاری کا پروگرام تھا۔ اس کے بعد بھی ان کے جتنی ڈیمانڈز آتی رہیں، چونکہ یہ تو بھائی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ابھی ہندوستان تقسیم ہوگا اور یہ ملک علیحدہ ہو جائے گا اور پھر جو ہے وہ کوئی صوبائی خود مختاری کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ یہ تو ود ان انڈیا جو تھا وہ یہ پروگرام جناح صاحب نے دیا۔ اب جب نہرو نے، چونکہ 1946 میں ابھی تک کوئی یہ ڈیسائیڈ، چونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جب پلان لے گیا وہ تو آیا 1947 میں، اور 1946 تک جو تھا انگریزوں کی پالیسی یہی تھی۔ ابھی امریکہ جو ہے وہ پوری طرح اس نے برطانیہ کو گائیڈ لائن نہیں دی تھی کہ ہندوستان کا آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو جب 6 دسمبر 1946 کو اس اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا جو 1946 کے الیکشن کے نتیجے میں بنی، وہ اس نے اپنا پروسیس شروع کر دیا، اور 6 دسمبر 1946 کو نہرو نے آبجیکٹو ایگزیکٹلی نام اس کا بھی وہی ہے، اب پتہ نہیں یہ لیاقت علی خان صاحب نے یا مسلم لیگ نے جب یہاں پیش کی اس کی نقل کی یا کیا کیا، ایگزیکٹ نام جو پنڈت جواہر لال نہرو نے جو قرارداد پیش کی اس کا نام بھی یہی ہے، آبجیکٹو ریزولوشن، اور اس کو گائیڈ لائن ٹو دی کانسٹیٹیوشن اسمبلی کہا گیا کہ آپ کے لیے یہ گائیڈ لائن ہے کہ آپ اس کے مطابق
مستقبل کے آئین کو آپ نے ڈرافٹ کرنا ہے۔ اب وہ نہرو کی قرارداد میں کیا چیزیں تھیں، یعنی کہ یہ ابھی تک متحدہ ہندوستان کا معاملہ چل رہا ہے، دسمبر 46 تک ابھی تک طے نہیں ہے کہ بھی یہ ہندوستان تقسیم ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ کیبنٹ مشن پلان مان چکی تھی مسلم لیگ۔ تو اس اسمبلی کا جناح صاحب اور مسلم لیگ نے بائیکاٹ کیا۔ بائیکاٹ اس لیے کیا کہ کانگریس جو تھی وہ کیبنٹ مشن پلان کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اب ان کے گلے میں یہ بات پھنسی ہوئی تھی کہ نہرو یہ کہتا تھا کہ بھئی یہ جو انگریزوں نے پلان دیا ہے کیبنٹ مشن پلان، اور مسلم لیگ نے بھی اس کو مان لیا ہے، تو یہ جو شمالی ہندوستان ہے، پنجاب ہے، سندھ ہے، پختونخوا، بلوچستان وغیرہ، یہاں تو ویسے ہی مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور یہ اگر آئین کے اندر صوبائی خود مختاری شامل ہوگی تو یہ تو بڑی شاندار صورتحال مسلمانوں کے لیے ہو جائے گی۔ اور آسام اور بنگال یہ یعنی کہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے، یہاں بھی مسلم لیگ اور مسلمان جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر جائیں گے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس میں سے کچھ علاقے نکالو، بنگال میں سے بھی کچھ، اس زون میں سے کچھ علاقے نکالے جائیں، کچھ آسام سے بھی نکالے جائیں۔ بعد میں گاندھی نے جو ہے وہ ایک آسام کے جو لیڈران تھے ان سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ کوئی مائی کا لال جو ہے وہ آسام کے عوام کی مرضی کے بغیر ان کو زون سی میں شامل نہیں کر سکتا۔ تو یہ کانگریس نے ایک نیا جو تھا جھگڑا وہ کھڑا کر دیا۔ اب جناح صاحب اپنے موقف پر قائم تھے کہ ہم کیبنٹ مشن پلان کو مان رہے ہیں، لیکن ہم یہ جو اسمبلی کا اجلاس ہے اس کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اسمبلی میں چلے گئے تو پھر تو ہمارا موقف جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا، اور پھر جو ہے وہ کانگریس کا موقف جو ہے وہ، لہذا اس کا بائیکاٹ ہوا۔ اور پھر اسی اجلاس میں 13 دسمبر 1946 کو نہرو کی جو قرارداد مقاصد ہے، جو آبجیکٹو ریزولوشن یا گائیڈ لائن ٹو نیکسٹ کانسٹیٹیوشن ہے، وہ وہاں پہ نہرو صاحب نے پاس کروا لی۔ اب جیسے جو لیاقت علی خان نے یہاں 49 میں پیش کی، اس میں اس کے جو جتنے بھی اس کے مطلب بھی اہم نکات تھے وہ ہم گزشتہ جو لیکچر تھا پارٹ 1 کا اس میں ہم زیر بحث لا چکے ہیں۔ اب ہم چونکہ نہرو کی قرارداد کو ہم زیر بحث لا رہے ہیں، تو اس میں پہلا نقطہ کیا تھا کہ بھی انڈیا جو ہے اس کو ایک جمہوریہ ہونا چاہیے، لہذا آئین اگر اسمبلی آئین بنانے کی طرف جائے گی تو اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انڈیا شوڈ بی اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ اینڈ ساورن ریپبلک۔ یہ اس کا پہلا جو نقطہ تھا۔ ہاں جی، اچھا، دوسرا جو ہمارے ہاں بھی یہ تھا کہ ہندوستان اقتدار اعلیٰ کو استعمال کریں گے۔ تو اس لیے یہ جو کمپیریزن ہے جناح صاحب کی اور اپنا لیاقت علی خان کی اور پنڈت جواہر لال نہرو کی جو قرارداد ہے اس میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو پارٹیشن تھی انگریزوں کا کے اوپر امریکہ کا زبردست دباؤ تھا کہ ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے جس کو ہم اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں، اور مذہب کے حوالے سے بھی ہم وہاں جو ہے وہ لوگوں کو جذباتی کر سکیں، اور ہم نے سوویت یونین کو کنٹین کرنا ہے۔ تو لہٰذا یعنی کہ وہ جو برطانیہ کا
कैबिनेट मिशन प्लान था, ABC जोन था, जिसको मुस्लिम लीग मान भी चुकी थी, वो सब धरे का धरा रह गया। और कांग्रेस ने जो है वो ABC जोन ना मानकर, जिसमें हिंदुस्तान के इकट्ठा रहने की गारंटी थी और एक असम्बली और एक यूनियन थी, वो ना माना, लेकिन पाकिस्तान कबूल कर लिया। अब इसके ऊपर तो कई किताबें आ चुकी हैं, कई थीसिस लिखे जा चुके हैं। एक बंगाल के आदमी ने जो हाल ही में थीसिस किया है कि हाउ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस फैसिलिटेटेड द मुस्लिम लीग इन द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। तो यानी कि जब तक आप जो हैं वो कोई ऐसी रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ें जो हैं वो नहीं डिस्कस करेंगे, तो आप सही सूरत हाल पर का जो है वो एनालिसिस नहीं कर सके। तो इसलिए आज की इस गुफ्तगू में कि भाई ये जो नेहरू और लियाकत अली की जो करारदादें थी वो बुनियादी तौर पर एक ही थी, और मुस्लिम लीग जो है वो हिंदुस्तान के फ्रेमवर्क के अंदर रहने को तैयार थी, लेकिन कांग्रेस की ज़िद और बरतानिया और अमेरिका की जो प्लानिंग थी उसने हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया। और ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है कि भाई जो आलमी साम्राज्य ताकतें हैं, सारी दुनिया का नक्शा अगर आप सामने रखें तो किसी जगह पर सिवाय चंद जो मुल्क हैं जो सुपर ताकतें रहे हैं या अब भी हैं, उनके अलावा दुनिया के किसी मुल्क पर आप उंगली रखेंगे तो उसके जोग्राफिया का तयन जो है वो फर्स्ट वार सेकंड में हुआ होगा या वर्ल्ड वार 2 में हुआ होगा, और वो बरतानिया, अमेरिका और जो इत्तेहादी सरमायादार ममालिक थे उन्होंने किया होगा। तो इसलिए उसी पैटर्न के ऊपर भी ये गुलाम, सारी दुनिया उनकी गुलाम रही है, अब भी सारी दुनिया गुलाम है न्यू कॉलोनियलिज्म के तहत। तो अब भी वो जब वो उनकी मर्जी होती है वो इंडोनेशिया से तैमूर को के इलाके को अलग करके उसको मुल्क बना देते हैं, और कश्मीरी और जो फ़लस्तीनी हैं वो साल हर साल से वो शहीद हो रहे हैं, वो बेचारे अपना खून दे रहे हैं, लेकिन उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तो ये जो नाम नहाद जमहूरियत पसंद मुल्क हैं या अक़वाम मुत्तहिदा उनकी लौंडी बनी हुई है, ये इनके दौरे में यार हैं। तो इसलिए आज की गुफ्तगू हम यहीं तक महदूद करते हैं। इसका जो तीसरा हिस्सा होगा उसमें हम जो करारदाद मकासद पाकिस्तान में पेश की गई लियाकत अली खान ने, उसका एनालिसिस करेंगे, क्योंकि कुछ सवालात हैं और वो सवालात तारीख़ के हवाले से सामने आए हैं कि भी ये करारदाद कायद आज़म की ज़िंदगी में क्यों ना पेश की गई, क्या वजह थी? क्या कायद आज़म के ज़हन में ये नहीं था कि भाई ये जो है वो हमने इस मुल्क में आइन बनाना है? फिर ये करारदाद शुरू दिन से मुतनाज़ा क्यों होगी कि भाई ये पाकिस्तान को एक बुनियाद परस्त स्टेट बनाना चाहते हैं? इस पर ईस्ट पाकिस्तान के लोग भी तनकीद करते थे, और तमाम जो अक़लीती अरकान थे वो भी, और मियाँ इफ्तिखारुद्दीन भी, और जो बाकी लोग थे। तीसरा सवाल ये है कि ये करारदाद मकासद जो है ये कायद आज़म के उस सेकुलर और प्रोग्राम के ख़िलाफ़ थी जो वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रहते हुए हासिल करना चाहते थे, या जिस तरह का वो पाकिस्तान बनाना चाहते थे, या जो उन्होंने 11 अगस्त 1947 की असम्बली के फ्लोर पर जो तकरीर की उसमें उन्होंने अपना पॉलिसी जो स्टेटमेंट था वो वाज़े कर दिया कि हम किस किस्म का जो है वो पाकिस्तान। तीसरा ये है कि भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली के इख्तलाफात थे उसकी वजह से ये करारदाद पेश न की गई। तो इन तमाम जो सवाल हैं इनके ऊपर फिर जो जिन्ना साहब का और लियाकत अली ख़ां का एक तबकाती तज़ाद भी था। जिन्ना साहब एक मर्चेंट क्लास के आदमी थे, लियाकत अली ख़ां एक
نواب ابن نواب فیوڈل لارڈ تھے یو پی کے، اور 3 صوبوں میں ان کی اور بھی زمینیں تھیں. تو یہ بہت سارے جو ایشوز ہیں قرارداد مقاصد سے ریلیٹڈ، یہ ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ زیر بحث لائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.